سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پیدا کیا اس نے اس جان سے اس کے جوڑے کو، اور پھیلایا ان دونوں کے سبب کثیر مردوں اور عورتوں کو۔ تو اس میں ابتداً ناس سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو۔ اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب کر رہا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور انہیں دعوت فکر بھی دی جا رہی ہے، اور اللہ سے، اپنے رب سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، جہاں کہیں قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ذات سے ڈر چند وجوہات کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ یا تو وہ ذات بہت ہی پرہیبت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے خوف آ جائے، مطلب مکروہ شکل دیگر چیزیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ یا کوئی بہت ہی بڑی جسامت رکھتی ہے چیز کہ اچانک سامنے آتی ہے تو دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اور یا وہ بہت ہی کوئی ظالم ہوتا ہے کہ اس کے ظلم سے انسان گھبرا کے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بھی پاک و صاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں ڈرنے کا حکم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کے انتقام سے، اس کے عذاب سے، اس کی طرف سے دی جانے والی سزا سے ڈرنے کا حکم ہے۔ لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرے تو وہ ان آیات کے مضامین کو رد کر رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، جیسے یہ آیت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں عذاب جہنم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، نہیں ڈرتا ہوں، تو وہ ان آیات کا ایک طرح سے عملی انکار کر رہا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، خوف ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا، کوئی اب پرہیبت چیز دیکھ لیتے ہیں، دل پہ ایک دم ڈر کی کیفیت آ جاتی ہے، خوف کی کیفیت آ جاتی ہے، تو یہ صرف ایک کیفیت کا طاری کرنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں ڈرنے کا حکم دیتا ہے اس سے مراد ہے کہ قلبی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جو ظاہری علامات نظر آنی چاہیے وہ اختیار کرو۔ اور خوف خدا کی ظاہری علامات کیا ہیں؟ کیا صرف یہ ہے کہ ہم ایک دم جھنجھری سی لے لیں، یا کوئی بیان سنا، کوئی ہم نے بات سنی تو وقتی طور پہ آنسو نکل آئے، یا ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، بھائی میں تو بڑا ڈر رہا ہوں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں حقیقی خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت میں سب سے پہلے وہ علم دین سیکھتا ہے، پھر علم دین کے تقاضے کے مطابق وہ جانتا ہے کہ کون کون سی چیز مجھ پہ فرض اور واجب ہے، اسے پورا کرتا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ان کو چھوڑتا ہے، اور پھر اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اسی علم دین کی برکت سے جب جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے دوستی کا حکم دیا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا، تو وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ تو اب ہماری ذات میں خوف خدا کی یہ علامات تو نہیں ہوتی، نماز قضا ہو رہی ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، حرام کما رہے ہیں، بڑوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھائی مجھے تو اللہ سے بڑا خوف رہتا ہے، بھائی میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھائی یہ کیسا ڈر ہے؟ جب تک کوئی ظاہری علامات ہمارے اندر نظر نہیں آئیں گی، یاد رکھیں ہمارے زبانی دعوے ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دعوے یا آپ کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر آپ کی بات کا یقین کر لے، لیکن ان کا یقین کرنا آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گا۔ شریعت ہر باطنی کیفیت کی ظاہری علامات کو طلب کرتی ہے۔ خوف خدا ہے تو ظاہر نظر آنا چاہیے، عشق رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کے علامات نظر آنے چاہیے، آپ کہتے ہیں میں مخلص آدمی ہوں، اخلاص سے کام کرتا ہوں، اس کی علامات نظر آنے چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ میں حسن ظن قائم رکھتا ہوں، تو بدگمانی سے دور ہونے والی علامات ہم میں ظاہر ہونا چاہیے، تو اس کا ضرور خیال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً پیدا کیا، اور پھر جو اللہ نے فرمایا وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے بی بی حوا رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا، پھر ان مرد عورت سے ہزارہ مرد ہزارہ عورتیں پیدا فرمائیں، اور جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے فقط ماں سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کو بہت سے مقامات پر مختلف انداز سے ظاہر فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اظہار قدرت کو بیان فرما رہا ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے ہماری طرف بہنیں وہ بھی درس حاصل کریں جو بعض اوقات والدائیں کہتی ہیں کہ بھئی، یا عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بھئی عورت کا بڑا احسان ہے، عورت نہ ہوتی تو مرد نہ ہوتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ نے مرد کو پیدا فرمایا، اس سے عورت کو پیدا کیا، تو اس جہت سے عورتوں کو بھی ایک مردوں کا احسان ماننا چاہیے۔